ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھی بکری رہتی تھی۔ اس کے ساتھ چھوٹے پیارے پیارے بچے تھے۔ ایک بڑا ہوشیار بھیڑیا بھی ان کی جھونپڑی کے پاس ہی رہتا تھا اور ہمیشہ ان سب کو کھانا بنانے کے لیے ترستا رہتا تھا۔ ایک دن بکری کو اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے جانا تھا، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا، میری بات غور سے سنو میرے پیارے بچوں، میں جنگل میں جا رہی ہوں تم سب کے لیے لذیذ اور مزیدار کھانا لانے۔ جب میں چلی جاؤں تو دروازہ مت کھولنا۔ اگر وہ چالاک بھیڑیا ہماری جھونپڑی میں آتا ہے تو تم سب کو کھا جائے گا۔ وہ جب بھی آیا ہمیشہ اپنا بھیس بدل کر آئے گا، لیکن تم سب کو اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی آواز سخت ہے اور اس کے کالے پاؤں اور نوکیلے ناخن ہیں۔ پیاری ماں، ہم بہت محتاط رہیں گے اور اس چالاک بھیڑیے کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ ہماری فکر نہ کریں، ہم بالکل محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ بکری کی ماں اپنے راستے پر چلی گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ پیارے بچوں، براہ کرم دروازہ کھولیں، میں تمہاری ماں ہوں اور تم سب کے لیے کھانا لائی ہوں۔ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، تم ہماری ماں نہیں ہو۔ ہماری ماں کی آواز تو شہد کی طرح میٹھی اور نرم ہے، تمہاری آواز کھردری اور سخت ہے، تم بھیڑیے ہو۔ یہ کہتے ہی ایک بچے نے دروازے کی اوپر والی کھڑکی سے بھیڑیے کے اوپر لال مرچ کا پاؤڈر پھینک دیا۔ بھیڑیا آنکھیں نہ کھول سکا اور مدد کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بھیڑیا یہ سن کر مایوس ہوا اور اب وہ شہد کا چھتا ڈھونڈنے بھاگا۔ وہ شہد کھانا چاہتا تھا، جیسا کہ وہ جانتا تھا کہ شہد اس کی آواز کو نرم اور میٹھا بنائے گا۔ جلد ہی اس نے درخت پر شہد کا چھتا لٹکا ہوا پایا۔ چھتے کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کی طرف ایک پتھر مارا۔ شہد کی مکھیاں اڑ گئی اور اس پر حملہ کر دیا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے قریب ہی ایک تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر بعد شہد کی مکھیاں چلی گئی تو اس نے سارا شہد کھا لیا اور واپس بکریوں کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور دروازے پر دوبارہ دستک دی۔ پیارے چھوٹے بچوں، اب تم دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں، میرا یقین کرو۔ اگر آپ ہماری ماں ہیں تو اپنے پاؤں دروازے کی شگاف میں رکھو تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ بھیڑیے نے ویسا ہی کیا جیسا چھوٹی بکریوں نے اسے کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے اپنا پاؤں نیچے دروازے کے شگاف سے اندر کیا۔ بچوں نے دیکھا کہ پاؤں کالا ہے اور ان میں سے ایک بچے نے ہتھوڑے سے بھیڑیے کے پاؤں پر مارا۔ بھیڑیا درد سے اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ نہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ ہماری ماں کے پاؤں سفید ہیں اور تمہارے پاؤں کالے۔ چالاک بھیڑیے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس بار بھیڑیا واقعی بہت مایوس ہو گیا۔ اس نے کہیں سے آٹا چرایا اور اپنے پاؤں پر گرا لیا، جس سے اس کے پاؤں بکری کی طرح سفید ہو گئے۔ اس دفعہ پھر سے چالاک بھیڑیا بکریوں کی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، پیارے بچوں، اب دروازہ کھولنا ہوگا، میں تمہاری ماں ہوں، اب شرارت مت کرو۔ ہمیں اپنا پاؤں دکھاؤ۔ بھیڑیا اس بار اپنے سفید پاؤں کو دروازے کے شگاف میں ڈالنے سے ڈر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے پاؤں دروازے سے اندر کیا۔ اس بار بچوں نے بھیڑیے کے نوکیلے ناخن دیکھ لیے۔ اب بچوں میں سے ایک نے جلدی سے ماؤس ٹریپ پکڑا اور بھیڑیے کے پاؤں کے آگے کر دیا۔ بھیڑیے کا پاؤں ماؤس ٹریپ میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے بھیڑیا درد سے رونے لگا۔ تم ہماری ماں نہیں ہو، تمہارے ناخن بڑے بڑے اور نوکیلے ہیں جیسے بھیڑیے کے ہوتے ہیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بھیڑیا اس بار بہت غصے میں تھا اور وہ اس حقیقت کو برداشت نہ کر سکا کہ بچے اس سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ وہ اب انہیں کسی بھی قیمت پر کھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ دوبارہ اپنی جھونپڑی میں چلا گیا۔ اس نے نیل فائل کرنے والی کٹ پکڑ لی اور اپنے ناخن کاٹ دیے۔ وہ ایک بار پھر سے بکریوں کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور دروازے پر دستک دی اور کہا، شرارتی بچوں، تم سب اب بس دروازہ کھولو ورنہ تیار رہو، اس بار میں تمہیں ضرور ماروں گی۔ ہمیں اپنے پاؤں دکھاؤ ماں۔ بھیڑیا نیچے کی شگاف سے اپنا پاؤں دکھاتا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔
اس کا پاؤں سفید تھا، اس کے نوکیلے ناخن بھی نہیں تھے اور آواز بھی ان کی ماں جیسی پیاری تھی۔ تو بچوں نے اس بار سوچا کہ واقعی ان کی ماں ہے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ خوش آمدید ماں۔ ایک دم بھیڑیا اندر داخل ہوا اور اس کو دیکھ کر تمام چھوٹے بچے ڈر گئے اور چھپنے کے لیے بھاگنے لگے۔ پہلا بچہ میز کے نیچے چھپ گیا، دوسرا پلنگ کے نیچے چھپ گیا، تیسرا اوون کے اندر چلا گیا، چوتھا بچہ برتن کے نیچے چھپ گیا، پانچواں بچہ الماری پر چڑھ گیا، چھٹا بچہ واش ٹب کے نیچے بھاگا اور آخری بچہ ایک لمبی سی گھڑی کے اندر چھپ گیا۔ بھیڑیے نے ایک ایک کر کے سب بچوں کا شکار کیا اور سب کو کھا لیا، سوائے سب سے چھوٹے بچے کے جو گھڑی کے اندر چھپا تھا۔ بھیڑیا جھونپڑی سے باہر نکلا اور سبز گھاس پر لیٹ گیا۔ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور اب وہ تھک بھی چکا تھا، اسے نیند آ رہی تھی۔ جلد ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ جب بکری کی ماں جنگل سے گھر آئی تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میز اور کرسیاں اپنی جگہ پر نہیں تھی، سب کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے پیارے بچوں کہاں ہو سب؟ پیاری ماں، میں یہاں لمبی گھڑی کے اندر ہوں۔ ماں نے چھوٹے بچے کو باہر نکالا اور جلد ہی اسے پتا چلا کہ بھیڑیا اس کے پیارے بچوں کو کھا گیا ہے۔ پھر وہ جھونپڑی سے باہر آ گئی اور اس نے دیکھا کہ کچھ دور ہی بھیڑیا گھاس پر سو رہا تھا۔ بکری اس کے قریب گئی اور اس نے بھیڑیے کے پیٹ میں کچھ ہلتا ہوا دیکھا۔ آہ، میرے بچے ابھی تک زندہ ہیں، مجھے انہیں واپس آنا ہوگا۔ اس نے جلدی سے بھیڑیے کا پیٹ کینچی سے کھولا اور تمام بچوں کو بھیڑیے کے پیٹ سے ایک ایک کر کے زندہ باہر نکال لیا۔ پھر بکری نے اپنے بچوں سے کہا، جاؤ اور میرے لیے نالے سے کچھ بڑے پتھر لے آؤ۔ ساتوں چھوٹے بچے نالے کی طرف بھاگے اور جلد ہی 7 بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ واپس آ گئے۔ انہوں نے ان پتھروں کو لالچی بھیڑیے کے پیٹ کے اندر رکھ دیا۔ ماں نے بھیڑیے کا پیٹ آہستہ اور خاموشی سے سلائی کر دیا۔ سلائی کے فوراً بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آخرکار بھیڑیا جاگ اٹھا تو اس نے اپنے اندر موجود بڑے پتھروں کو محسوس کیا۔ میرے اندر کیا گڑگڑا رہا ہے؟ وہ بہت پیاس محسوس کر رہا تھا، چنانچہ وہ پانی پینے کے لیے نالے پر چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے جھکا، پتھروں کے وزن نے اسے پانی میں گرا دیا اور وہ ڈوب کر مر گیا۔